ناظرین و ناظرین، ماہ شوال المکرم کا یہ جمعہ المبارک تیسرا جمعہ مبارک ہے، اور اللہ رب العالمین کا بہت کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائی اور یہ فریضہ جمعہ ادا کرنے کا اللہ نے ہم کو عطا کیا۔ جمعہ المبارک کی جب پہلی اذان ہوتی ہے، اس اذان کے بعد کوئی بھی کام کرنا، دنیاوی طور پر خرید و فروخت کرنا یا دیگر کسی بھی کام کے اندر مشغول رہنا، یہ قطعاً ممنوع ہے، کیونکہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اور جب تمہیں جمعہ کی آذان کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچے، اور جب آذان دی جائے، نودیہ سے مراد جو ہے وہ آذان اول ہے، یعنی جب تمہیں پکارا جائے، تمہیں بلایا جائے جمعہ کی طرف، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر بڑے وقار کے ساتھ، طرز و احتشام کے ساتھ تیاری کر کے، صاف کپڑے پہن کے اور بڑی سج دھج کے ساتھ سارے کام چھوڑ کر فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ یہاں پر جو نودیہ ہے، جب تمہیں بلایا جائے، ندا سے ہے، اور فاسعوا، دوڑ کے آؤ، یعنی کہ تیاری کے ساتھ آؤ۔ ویسے سعی یسعی کا مطلب ہوتا ہے، سعی یسعی کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، لیکن چونکہ مسجد کی طرف دوڑ کے آنے سے منع فرمایا گیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے دوڑ کر آنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ پورے یہاں کے سعی کا مطلب ہے کہ پورے طرز و احتشام کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، جب پہلی اذان ہو جائے آ کر جواب میں شامل ہو جائے، اور قیام فرض ہوتا ہے، بندہ قیام بھی نہ کرے، امام صاحب رکوع میں آنے والا بھاگ کے آتا ہے، سیدھا رکوع میں چلا جاتا ہے، جب رکوع میں چلا جائے گا، اس نے قیام ہی نہیں کیا، اور قیام فرض ہوتا ہے، جب فرض اس نے ادا ہی نہیں کیا تو اس کی کوئی رکعت ہی نہیں ہوگی۔ جب نماز 4 رکعت نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں زور کی، پہلی میں بندہ دوڑ کے آیا، امام صاحب رکوع میں تھے، اس نے کہا اللہ اکبر، سیدھا رکوع میں چلا گیا، تو قیام تو فرض ہے، اسے چاہیے تھا کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے ایک تسبیح، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم، اتنی مقدار میں کھڑا رہے تاکہ اس کا وہ فرض پورا ہو جائے۔ پھر اگر رکوع میں پہنچ سکتا چلا جائے، اگر رکوع رہ جاتا ہے تو اس حدیث کو بعد میں دوبارہ دہرائے، کیونکہ رکوع بھی فرض ہے، لیکن یہ نہیں کہ دوڑتا ہوا سجدے میں چلا گیا، دوڑتا ہوا رکوع میں آیا، رکوع تو اس نے پا لیا لیکن پیچھے قیام تو چھوڑ دیا، اب اس کی وہ پوری رکعت چلی گئی، وہ 3 رکعتیں پڑھے گا، 1 نہیں پڑھے گا، پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ فرض امام کے پیچھے رہ جائے تو ہوتی نہیں ہے۔ تو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی اذان جمعے کی ہو جائے تو دنیا کا کوئی بھی کام کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر دکاندار ہے تو فوری شرط ڈاؤن کر دے، سیدھا مسجد میں آ جائے، گھر میں کسی کام کاج میں ہے تو بندہ کہے نہیں جی بڑا بہت مصروف ہوں میں، مسجد میں بروقت نہیں آ سکتا۔ تو مصروفیت کیا ہے؟ جب میرے آپ کے سب کے آنے کا دنیا میں مقصد یہ ہے کہ دین کی سربلندی، فرائض کا قائم کرنا، فرائض کا ادا کرنا، اللہ رب العالمین کے احکامات پہلے ہیں، دنیا کے سارے معاملات بعد میں۔ آج مسلمانوں کی پستی کا اصل وجہ یہی ہے ہماری، کہ ہم نے ہر محاذ پہ دنیا کو مقدم رکھا ہوا ہے اور دین کو مؤخر رکھا ہوا ہے، اس طرف ہم ویلیو نہیں دیتے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، آپس میں اتفاق تعلق نہیں رہتا، گھر کے 6 افراد کمانے والے تو رزق بھی پورا نہیں ہوتا۔ کیوں؟
کہ ہم نے دنیا کو ہر محاذ پہ ہر مقام پہ مقدم رکھا ہوا ہے اور دین کو جو وہ اپنی پشت کے پیچھے ڈالا ہوا ہے. دین پہ عمل کرتے ہیں لیکن دین پہ بڑے سستی اور کائلی کے ساتھ. تو رب العالمین کو وہ بندہ پسند نہیں ہے کہ جو سست اور قائل ہو. اللہ رب العالمین خود محبت کرنے والا ہے, محبت کا درس دینے والا ہے, اور وہ اس بات کا تقاضا ہم سے کرتا ہے. اس کی منشا یہ ہے کہ میرا بندہ بھی میری بارگاہ میں محبت کے ساتھ آئے. تو یہ چند باتیں میں نے ذکر کر دی کہ جب پہلی اذان کی ہو جائے جمعے کی, اس کے بعد کوئی بھی دنیاوی کام کرنے کے حرام ہے. نودیہ سے مراد جمعہ کی پہلی نماز اذان ہے. اس کے بعد سارے کام چھوڑ دیے جائیں, جمعے کی تیاری کی جائے اور طرز کو احتشام کے ساتھ. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. فَاسْعَوْا کا مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ بڑی عزت کے ساتھ, بڑے وقار کے ساتھ, بڑی تمانیت کے ساتھ بندہ جمعہ کی نماز پڑھنے آتا ہے. یہ چند باتیں میں نے ضمن کر دی. قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں, اب چونکہ یہ سارا موضوع ایک ہی ہے, صرف چند اصلاحی باتیں کرنا مقصد ہے تاکہ میں بھی عمل کروں, سارے عمل کریں تو ہماری بگڑی بن جائے. کہ جب والد اتنی محنت کرے گا, اتنا نیک ہوگا, وہ دین کو ہر باز میں مقدم رکھے گا, تو پھر اس کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے رب العالمین اپنے مقرب مخلوق کو منتخب کر دے گا. ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اس نے اپنی مخلوق کے بعض بندوں کی ڈیوٹی لگا دی ہوتی ہے کہ وہ اس کی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں. جس طرح میں نے قرآن کی وہ آیت کا ٹکڑا پڑھا کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ ان دونوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک تھا. یہ واقعہ کون سا ہے؟ قرآن میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. کہ جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ جو میرے بندے سے جا کے ملو, ایک مخصوص مقام پہ ملتے ہیں, حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے. چونکہ واقعہ تو بڑا تفصیل قرآن میں ہے, لیکن میں اصل اس موضوع کی طرف لے کے آؤں گا. اب حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی, حضرت خضر بھی اللہ کے نبی. فرق کیا ہے کہ موسیٰ تشریعی نبی ہیں, ان کو اللہ نے شریعت دے کے بھیجا, کتاب دے کے بھیجا. اور خضر علیہ السلام تکوینی نبی ہیں, تکوینی نبی ہیں. ان پہ وہ چکے ان کے پاس اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ جو حضرت موسیٰ کے پاس اس وقت نہیں تھا. چونکہ ایک موقع پہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی کہ یا اللہ جتنا علم میرے پاس ہے اتنا تیری مخلوق میں کسی اور کے پاس بھی ہوگا, کیونکہ جلالی نبی تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو ان کو باور کروانے کے لیے ان کو کہا کہ فلاں جگہ پہ میرا بندہ ہوگا, اسے ملاقات کرے. اب جاتے ہی وہ پہلے نئی جو وہ کشتی تھی اس کو داغدار کر دیا انہوں نے, حضرت خضر نے. تو حضرت موسیٰ چونکہ تشریعی نبی تھے, آپ سے رہا نہ کہ آپ نے فوری کہہ دیا کہ جناب آپ نے یہ کیا کر دیا ہے, یہ تو غریب بھائی ہیں, محنت کرتے ہیں, ان کی آپ نے کسی داغدار کر دی. آگے چلے اور آگے جا کے بچہ کھیل رہا تھا, آپ نے اس بچے کو پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں پہ انہوں نے اعتراض کیا. اب چونکہ ان کا اعتراض کرنا ٹھیک تھا, ان کا اپنا عمل ٹھیک تھا, اللہ نے سمجھانا یہ تھا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, کہ موسیٰ بات اصل میں یہ ہے کہ میری مخلوق میں ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے, کوئی حد بھی اعلان نہیں کر سکتا. تو بظاہر تو نبیوں کے ساتھ خطاب تھا, لیکن سمجھانا تھا آنے قیامت تک آنے والے لوگوں کو. اللہ نے اس طرح نبیوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے. نبی تو نبی ہوتا ہے, اس کے پاس تو ہر طرح کا علم ہوتا ہے, لیکن چونکہ اللہ نے باقی مخلوق کو یہ سمجھانا تھا کہ 2 4 5 7 کتابیں پڑھ کے فخر سے اترانے والوں, اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حتمی علم کا اور پکا اور سب سے اعلیٰ عالم ہونے کا اعلان نہیں کر سکتا, بلکہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے, ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. اب تیسری بات کیا تھی کہ ایک بستی میں گئے, کھانے یا ناشتے کا ٹائم تھا, ان سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ناشتہ دیں. بستی والوں کو نہیں پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے انکار کر دیا. اسی بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی. حضرت خضر نے کہا جی آؤ آپ اس دیوار کو, انہوں نے گرا دیا, تعمیر کرتے ہیں. وہاں پہ بھی حضرت موسیٰ بول پڑے کہ دیکھیں جی ان سے ہم نے ناشتہ مانگا, آپ دیوار کے لیے کہہ رہے ہیں. خیر چونکہ یہ موضوع میں اس طرف لے کے آنا چاہتا ہوں, طویل ہے. تو حضرت موسیٰ اور انہوں نے مل کے دیوار کو مکمل کر دیا. بعد میں جب ان تینوں کی
تعویلیں ان کو بتائیں کہ میں نے کشتی کو کیوں کھیڑا تھا، کہ چونکہ اس کشتی یہ کشتی نہیں تھی، اس سمندر کے دریا کے دوسرے کنارے پہ ظالم بادشاہ جو ہے وہ نئی نئی کشتیوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے، اگر ان سے بھی ٹیکس وصول کرے تو یہ 7 بھائی ہیں، یہ کمائیں گے کیا اور شام کو سارا تو بادشاہ لے لے گا، اس لیے میں نے تھوڑا دار کر دیا ہے کہ آپ کو ان سے ٹیکس نہیں لے گا، کشتی بھی نہیں توڑی، ٹیکس بھی نہیں لے گا۔ میں نے بچے کو اس لیے قتل کیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بڑا ہو کے اس نے بہت بڑا کافر بننا تھا، اس کے ماں باپ تو مسلمان ہیں مگر اس نے بڑے ہو کے ماں باپ کو بھی کفر کی طرف لے جانا تھا، اس لیے اللہ کی منشا کے مطابق میں نے یہ کام کیا ہے۔ اور تیسرا جو اصل کام تھا کہ یہ جو بستی کی دیوار گرنے والی تھی اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ اب جو اللہ نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا۔ تو یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو والد دین کو مقدم رکھتا ہے، نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، جاندار ہے، آنے والی نسلوں کی بھی رب تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اس کی نسلوں کی، اس کی اپنی جو دور اس کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کہا اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور اگر یہ دیوار گرنے والی تھی، گر جاتی، لوگ خزانہ نکال کے کھا لیتے، یتیم بچے جب بڑے ہوتے تو کیا کرتے؟ اب اللہ رب العالمین نے کہ منشا یہ تھی کہ اس کو ہم نے تعمیر کر دیا ہے، خزانہ نیچے محفوظ ہے، بچے جب بڑے ہوں گے رب خود ان کے دل میں القاء کرے گا، وہ آ کے اپنا خزانہ یہاں سے نکال لیں گے۔ مفسرین نے لکھا اور تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ جو قرآن نے کہا کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ بڑا نیک تھا، مفسرین نے کہا کہ ان کا اپنا باپ نہیں تھا بلکہ 7 پشت پہلے کوئی نیک آدمی گزرا تھا جس کی پارسائی اور نیکی کی وجہ سے 7 نسلیں بعد میں آنے والے بچوں کی رب حفاظت فرما رہا ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَىٰ إِشْرَاكِهِمْ فِي الْأَمُورِ الْخَاصَّةِ بِبَعْضِ الْعِبَادَةِ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے بعض مخصوص بندوں کی ڈیوٹی لگا دی، اپنے محبوب بندوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ دنیا میں جانے کے بعد بھی مخصوص مواقع پر مخصوص لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں، ان کے بچوں کی دستگیری کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جس طرح حضرت موسیٰ اور خضر ہیں، جس طرح اللہ کے ولی دنیا سے چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد بھی وہ دستگیری کرتے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہوتی ہے۔ تو نیک بندہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دیانت داری، نیکی اور سجدوں کو ضائع نہیں کرتا، وہ دعائیں کرتا ہے اپنے نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، نمازیں پڑھتا ہے۔ بظاہر تو ہم کہتے ہیں بڑا سادہ جو آدمی ہے، نہیں، مگر اس کا مقام یہ ہے کہ وہ چلا بھی جائے تو اس کے جان مال اولاد کی حفاظت رب اپنی مخلوق سے کرواتا ہے، اپنی مخلوق سے کرواتا ہے۔ تو مخلوق کے لیے ایک تو یہ سمجھانا تھا، اور دوسرا یہ کہا گیا کہ وہ بندہ جس کا کام ہی مخلوق کی خدمت کرنا ہے، جس کا کام ہی مخلوق کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ ہمارے کتنے بزرگ چلے گئے دنیا سے، ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ چلتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کل کا پلا کل دی ہے، کل کا پلا کل دی ہے۔ اب یہ بہت بڑا جملہ ہے، اگر بندہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ وہ جو کہا کرتے تھے، ہم کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے سائن ہو گئے، تو ان کی دعائیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور جب انہیں کہیں دعا کرے گا کل کا پلا کل دی ہے، کتنا بڑا جملہ ہے یہ۔ ایسے لوگ جو دعائیں دینے والے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہوتی ہے، جب وہ پیٹھ کے پیچھے کسی کو دعائیں دیتے ہیں تو فرشتہ آمین کہہ کے کہتا ہے رب تیرا بھی بھلا فرمائے۔ بخاری کے حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے جلد جو دعا قبول ہونے والی ہے دعوت المرء المسلم، سب سے پہلے جس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، جلد قبول ہوتی ہے، وہ دعا ہے اس مسلمان کی جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے۔ اگر کسی کے سامنے دعا کرو اللہ تو نیک کرے، تو بھلا کرے، اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن ایک بندہ موجود ہی نہیں ہے اور بندہ تنہائی میں اس کو دعائیں دے رہا ہے، کہاں اس کے پاس فرشتہ ہوتا ہے، جب یہ دعا اس کے لیے کرتا ہے تو وہ کہتا ہے آمین وَكَذَلِكَ مِثْلَكَ، اس کی مثل اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ تو ایک تو کتنا
نہیں ہے، سخاوت بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی دے رہا ہے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے دے رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جا تو اپنے امت کے لوگوں سے کہہ کہ مجھے میری ربوبیت کی قسم میں وہ دعا اس منہ کی دعا ہر صورت میں قبول کرتا ہوں کہ جس منہ نے کبھی گناہ نہ کیا، اور لوگوں سے کہہ دے کہ وہ اس منہ سے دعا کریں جس منہ سے انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ انسان تو خطا کرتا ہے، انسان خطا تو کر جاتا ہے، اب میں وہ منہ کہاں سے لے کے وہ بندے کہاں سے لے کے آؤں کہ جو ایسے منہ سے دعا کریں کہ جنہوں نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، غیبت نہ کی ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو، فتنہ فساد کی باتیں نہ کی ہو، اب میں وہ کہاں سے لے کے آؤں؟ نہ ایسا منہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسا منہ جس نے گناہ نہیں کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں لوگوں سے کہے کہ وہ دوسروں سے دعا کروائے، چونکہ انہوں نے گناہ کسی دوسرے کے منہ سے تو نہیں کیا، یا تو نے گناہ اس کا منہ سے نہیں کیا، بلکہ دوسرے سے کہیں کہ تم ہمارے لیے دعائیں کرو، ایسی دعاؤں کو میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قبول کرتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں دعا کرتے ہو دوسروں کو بھی دعائیں دو، نفع بچو، نفع عامہ کے کام کرو اور صدقات کے حصہ لو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 1000 روپے ہوگا تو صدقہ ہوگا، ہم سمجھتے ہیں کہ میری جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے تو میں کیا صدقہ کروں گا؟ صدقے سے مراد یہ ہے، حضور رحمت عالم سے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، آقا نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور پھر وہ غریبوں و مساکین کی خدمت کرے، صدقہ کرے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے تو وہ کیا کرے؟ آقا نے فرمایا کہ وہ پھر ایسا کرے کہ کسی کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے اور ایسے وہ دیکھا بھی ہے کہ ایسا کرتے بھی نہیں لوگ، صحیح بات کسی کو نہیں بتاتے، ہمیشہ وہ ایسی بات کریں گے جس میں اپنا فائدہ ہوگا، اپنے 10,000 بچے دوسرے کے 2 لاکھ نقصان ہو جائے، تو کہا کہ وہ ایسا کرے کہ دوسرے کو نیکی کا راستہ دکھا دے۔ یا رسول اللہ، وہ ایسا بھی نہ ہو دوسرے کو نیکی کا راستہ نہیں دکھا سکے، پھر کیا کرے؟ کہا پھر ایسا کرے کہ وہ کسی بھٹکے کو راستہ بتا دے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دوسرے سے اچھی باتیں کرے، جب باتیں کرے اچھی کرے۔ کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، کہا پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھے، یہ بھی اس کے لیے سکتا ہے، اپنے آپ کو تو کم از کم برائی سے دور رکھے، لیکن جو ہمیشہ بندہ یہ نیت رکھتا ہے یا اللہ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میری آنکھوں سے، میرے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْقُصُ فِي الْأَرْضِ۔ میں اکثر یہ آیت پڑھتا رہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جانے کے جو لوگ دین سے چلے جاتے ہیں مگر ایسے لوگوں کا نام دنیا میں باقی رہتا ہے جو ہمیشہ دوسرے کو نفع پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں۔ یا اللہ دوسروں کو فلاح، جس طرح وہ پرانے بزرگ کہتے ہیں کل دا فلاح خود ہی ہے، یہ بہت بڑا جملہ تھا اور اس میں ساری نیکی سمجھ جاتی ہیں۔ بندہ دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے اس طرح کی دعائیں کرتا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی شعبت عطا فرمائے اور ہمیشہ دوسروں کے لیے بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو مقدم رکھے ہر راز پہ اور دنیا پیچھے رہے، دین کو کی سربلندی کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو